الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي سلم دائما ابدا على حبیبک من زانت بالبصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جرم کرنے والوں کی راہ ظاہر ہو جائے. قرآن پاک میں اور بھی ایسے ارشادات موجود ہیں جس کا مفہوم عالی بنتا ہے کہ بڑی باریکی تک چیزیں بڑی واضح انداز میں بیان فرمائی جاتی ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو. عمومی زندگی کی مثالیں بیان فرمائی جاتی ہیں اور یہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایسی مثالوں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم جن کی ہدایت کو اور مزید ترقی دیتے ہیں اور کتنے ایسے بدبخت ہیں جو ان مثالوں سے مزید بدبختی میں دھنستے چلے جاتے ہیں. بنیادی طور پر انسان مسافر ہے. دنیا کی زندگی اور یہ جو کلی حیات کے پہلو ہیں اس سفر میں ایک فرق ہے. دنیا کی زندگی میں جب بندہ سفر پر ہوتا ہے تو بے شک راہ پر بیٹھتا نہیں ہے یا راہ کو منزل نہیں سمجھ لگتا، بے شک ایسا ہے، لیکن اس کے اختیار میں ہے کہ وہ دوران سفر رک جائے، جتنا مرضی رک جائے، حتمی قیام تک کی صورت کو اختیار کر لے تو وہ کر سکتا ہے. یہی مسافر جب اس ابدی سفر کی طرف اور حیاتی پہلوؤں کی طرف دیکھا جائے تو یہ بھی سفر ہے. پھر اس سفر میں اور دنیا کا جو سفر جس کی عمومی مثال لیتے ہوئے ہم بات کو سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑا فرق ہے. یہاں یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ سر راہ رک جائے، قیام کر لے، کم زیادہ یا حتمی طور پر رک جائے. کسی کے پاس اختیار نہیں. قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ وہ مسافر ہے جس نے اپنی منزل کی طرف ایسے رواں ہے کہ منزل بمنزل اپنے انجام کو اس نے پہنچنا ہے اور کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ راستے میں اپنی مرضی سے کسی جگہ رک سکے. پھر جب اس پہلو پر بات سمجھ آئے کہ یہ وہ سفر ہے جسے اختیار کیے ہوئے نے یا اس مسافر نے ہمیشہ ہر قدم منزل کی طرف اٹھانا ہے، پابندی ہے، اختیار نہیں ہے، تو پھر دوسرا حصہ جو ضرورت ہوتا ہے کسی سفر کے لیے وہ بحث آتی ہے روشنی یا اندھیرے کی. انسانی جو وجود ہے اور جو وجودی استطاعت ہے اس کے لیے بہتر بھی سہل بھی روشنی کا سفر ہے. اندھیرے میں اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، چلنے کا انداز، محتاط بے شمار پہلو ہیں. جو سفر چلنے کا ہے اس کے لیے روشنی جو ہے وہ بے انتہا سہولت ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی زندگی سے مثال تو دی جا سکتی ہے لیکن دنیا کی زندگی حتمی زندگی ہے نہیں. اسی طرح جب آپ اس مثال کو لے کر دیکھیں گے ایسی آیات کریمہ کی تفسیر میں کہ دو پہلو، دن، روشنی، نور، کوئی پہلو کہہ لیں،
کہ دوسرا رات، اندھیرا، جہالت، شیطنت. تو بالکل اسی طرح انسانی جو زندگی ہے اس میں یہ دو راہ ہے. ایک راہ ہے جس میں روشنی بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، مدد بھی ہے، صرف بتلایا نہیں گیا، مدد بھی ہے. اور بنیادی طور پر جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروریات زندگی کے ساتھ ہمیں میں سے ہوتی ہوئی زندگی کا بسر کرنا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دنیا پر فرشتے بستے ہوتے تو پھر ان کی طرف فرشتے کو ہی مبعوث کیا جاتا. تو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، ہمارے لیے سبق موجود ہے. اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانی بساط سے باہر. آج ہم جب خیر القرون کی مثال دیتے ہیں ہمارے بیانات میں، ہماری باہمی گفتگو میں، تو قرآن کریم کے ارشادات جو نیکی کی طرف ہیں، ورع اور تقوی کی طرف ہیں، اور جو امور اختیار کیے جا رہے ہیں یا جو موقع کے مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر جنہیں تنبیہ کی جا رہی ہے یا جن کے امور پر وعید آ رہی ہے وہ کفار ہیں، مشرک ہیں، وہ دوسرا فریق ہے. تو اگر ہم قرآن کریم کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ جہاں جہاں دینی حکم کا معنی جانا یا انسان کی بحثیت مسلمان وہ عظمت جو اسے اتباع کی صورت میں نصیب ہو تو اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بات کر دی جائے. اور جہاں تنبیہ کی گئی، جن غلط امور پر وعید آئی، جہاں انذار کا ارشاد فرمائے گا، اسے ہم کفار اس وقت کے جو مشرکین ہیں یا کافر ہیں ان کے حوالے سے بات سن لیں. تو دونوں صورتوں میں ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، حکم کے ماننے کی صورت میں بھی اور حکم کے نہ ماننے کی صورت میں. ہم نے دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو الگ کر لیا. پہلی صورت میں ہم نے کہا وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو یہ انہی کا مقام ہے کہ اس درجے کے انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اس درجے کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حکم پر اپنی جان ساری اختیار کی. ہم وہاں سے الگ ہو. پھر دوسری صورت جو غلطی پر تنبیہ ہے، جو غلط رستے کی نشاندہی ہے، اس پر ہم نے آ کر اپنے آپ کو اس طرح الگ کر لیے. تو ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اور یہ عمومی نہیں، اس پر ایسے لوگ جو ممبر سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہاں تک کے لوگ شامل ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ اس نقطے اور بات کو نہ سمجھتا ہو، وہ سمجھتے ہوئے دانستن کر رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہیں کہ قرآن کریم حقائق بیان فرما رہا ہے، قرآن کریم اصول بیان فرما رہا ہے. جس وقت نزول قرآن ہے اس وقت کے مخاطبین کی جب بات ہوتی ہے تو کیا انہیں جو رہنمائی دی جا رہی ہے ان سے پہلے سابقہ عوام کی جو اقوام تھی ان کی بات نہیں ہوتی؟ ان کے امور جو اختیار کیے ہیں اس پر جو نتائج مرتب ہوئے ہیں کیا ان واقعات کا بیان نہیں فرمایا گیا؟ تو اگر ان ہستیوں کو وہ حصے بیان فرمائے گئے ہیں تو پھر جو حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ارشاد فرمائے گئے ہیں کیا وہ ہمارے لیے مثال نہیں؟ پھر سب سے جو مدلل بات ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کلام ذاتی ابدی ہے. اور اس دنیا کی جب تک حیات ہے، جب تک اللہ کریم کو اس بشر کی نسل اور اس کی پیدائش منظور ہے اور یہ امتحان گاہ ہے، اور جب تک یہ سور پھونک نہیں دیا جاتا تب تک ہر ایک کے لیے، اگر مخاطبین کے حوالے سے دیکھیں تو ہر ایک کو مخاطب بھی فرما رہا ہے، کل اولاد آدم کو مخاطب فرماتا ہے. پھر اس میں جس نے اچھائی کا رستہ چنا اس اچھائی کے رستے کے بتانے کے ساتھ اصول و ضوابط بھی بیان فرما رہا ہے.
اور جہاں غلطی کی تنبیہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہاں غلطی کے پہلو بھی ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، اور وہ پہلو صرف عمل نہیں، سوچ اور نیت تک کے حصے جو ہیں ان کی وضاحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو جب بحیثیت مسافر ہم اپنے آپ کو اس راہ پر دیکھتے ہوئے اس آیہ کریم کی تفسیر دیکھیں گے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب متصل جو حصے ہیں اس کی تفسیر میں عرض کرتا آیا ہوں کہ جو حقائق ہیں، جو مانا گیا ہے، جس عمل کو اختیار کیا گیا ہے، جو اللہ کریم کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کریم کی آیات ہیں، جو اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو آپ نے شرح فرمائی، جو آپ نے تفسیر فرمائی، جو آپ نے حدود و قیود کلام ذاتی کی مقرر فرمائی، اختیار کر کے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے لیے جو ہے وہ واضح فرمایا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو باریکیاں بیان کرنی ہیں، یہ جو اصول بیان کرنے ہیں، یہ جو غلط اور صحیح کی پہچان دینی ہے، اسے وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ جو فساد سے نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، تو یہاں یہ پہلو بھی بڑا مدلل انداز میں ملتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے۔ پھر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ جو کچھ ارشاد فرمایا گیا اسے غور کرو، اور جسے غور کرنے کا فرمایا جا رہا ہے اسے یہ قوت تفکر عطا فرمائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے زبان مال کے سامنے کھڑا ہو کر بندہ بات کر رہا ہو کہ تم کلام کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ صرف ارشادات نہیں، باریکیوں تک ایسے واضح فرمائے گئے ہیں کہ کہیں کوئی لکونہ نہیں رہا، کوئی معترض اعتراض نہیں کر سکتا، اس کے پاس اعتراض کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کی دوسری صورت، اس کی وضاحت میں دوسری جو صورت ہے وہ عملی طور پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین اسلام اختیار فرمایا ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور آپ کے اختیار کرنے میں ایمان بالغیب کے حصے تو بنیاد ہے۔ رب کائنات نے معراج شریف میں جو حصے اخرویات کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان کا شاہد بھی بنا دیا آپ پر، اللہ کی اتنی عطا۔ انبیاء اور رسول کی جو کیفیت یا حال ایمانی ہے وہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی متزلزل پہلو نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھے میں دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن جو نور ایمان انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتا ہے اور جو درجہ اس ایمان کا ہے وہ ہماری ان ظاہری دیکھی گئی آنکھوں سے اس کی قوت بہت زیادہ ہے، اس کی مماثلت اس مثال سے بھی نہیں بنتی، کیونکہ کل وجود انسان کا، تمام حسات کا، تمام طرح کی زندگی کے معنوں کا ایک مقام ہے، اور وہ ہے قلب انسان، جو ہر حصے، ہر وجود، ہر پہلو کی، وجودی پہلو کی ہر ضرورت جو ہے وہ اس سے منسلک ہے۔ تو ان کے نیا خانے دل میں نور ایمان اس طرح رب کائنات نے مضبوط فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو نیند ہے اس نیند میں بھی اس قلب پر غلبہ نیند کبھی نہیں آتا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اگر ظاہری آنکھ سے سوئیں بھی تو ان کا سونا جو ہے ان کے وضو پر نقص نہیں کرتا۔ عام آدمی جب کوئی سو جاتا ہے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کی حالت جو ہے وہ اس درجے میں چلی گئی کہ جہاں اسے کوئی ہوش نہیں رہا، سلامتی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ
اللہ کریم نے انہیں اس درجے کا نور ایمان عطا فرمایا. یہ تو میں ظاہری بات کر رہا ہوں. پھر یہ جو پہلو اللہ جل شانہ کی ذات اور ایمان سے متعلق کتنے مضبوط ہوں، تو ان مضبوط پہلوؤں میں اللہ کریم نے ہمارے لیے پھر نشانیاں یہ بنائیں کہ جو جو حکم رب کائنات نے عطا فرمائے ان ہستیوں نے اسے اختیار فرمایا. اور یہ بھی ہمیں سہولت رب کائنات نے فرمائی کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسانی دسترس سے باہر. پھر اس سہولت میں اللہ کا احسان کہ ان ہستیوں نے ان آیات اور ان نشانیوں کو جو کھول کر بیان کرنا ہے، اسے عملی صورت میں ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی. اب بات بنیاد میں، ارشاد میں، بیان کرنے میں، سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رہی. پھر وہ جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اسے جو اختیاری پہلو ہیں، اب بات وہاں کی جب آئے گی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات باری تعالیٰ کے عملی نمونہ، یہ ہستی عملی نمونہ ہے. تو یہاں جب بات ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کا مفصل بیان فرمانا، ان نشانیوں کا واضح بیان فرمانا، پھر اس کی دوسری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا تاکہ جرم کرنے والوں کی راہ ظاہر ہو جائے. اب جب مسافر اس راستے پر چلتا ہے، دن اور رات کی تمیز کرتا ہے، اور اس ایک ایک قدم اور منزل کو دیکھنے کی بحث یا بات آتی ہے، تو اصول و ضوابط یہاں بیان فرمائے گئے. ایسا نہیں ہے کہ غلطی کو کوئی جواز دے کر نیکی یا بہتری کہے. اس درجے کی واضح بیان فرما دیا گیا ہے ہر پہلو سے، بیانی پہلو سے بھی اور عملی حصوں سے، کہ اس میں اس راہ کا تعین فرما دیا گیا کہ ہاں یہ راہ غلط ہے. اب اس غلط راہ کے چلنے پر از خود جو نتائج ہیں وہ غلط ہوں گے، وہ دکھ اور درد بھرے ہوں. اور یہ پہلو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلطی کیا ہے اور اس کا کوئی جواز دیا جا سکے، جواز اللہ کریم نے کوئی باقی نہیں رکھا. قرآن کریم میں یہ پہلو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اپنی برگزیدہ ہستیاں مبعوث نہ فرمائی ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے حضور حساب کتاب کے دن یہ جواز رکھیں کہ بار اللہ آپ ہمارے پاس بھی اپنے مقربین مبعوث فرماتے، ہم ان سے تعلیم لیتے، ہم ان کے حکم پر عمل کرتے، ہم تیرے احکامات کو مانتے، ہم دنیا میں زندگی ویسے بسر کرتے جیسے بار اللہ تجھے پسند ہے. تو اللہ کریم نے ہر سبب عطا فرمایا ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں کمی ہو یا کسی درجے کی بھی کوئی تشنگی. تو فرمایا اور تاکہ جرم کرنے والوں کی راہ ظاہر ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، راہ ظاہر ہو جائے. اب صرف یہاں راہ کی بات نہیں آئے گی. جس راہ کی بات آتی ہے یا بحث، چونکہ مقصد راہ نہیں ہے، صرف وہ مقصد ہے جس نے اس راہ پر چلنا ہے. یہاں بحث جو ہے اس کی ہو رہی ہے جس نے رستے پر قدم اٹھانا ہے. مخاطب جو ہے وہ مسافر ہے. مسافت جو ہے یہ بحث میں نہیں ہے، بحث میں مسافر ہے. اب مسافر نے جس راہ کا تعین کرنا ہے اس کے اصول و ضوابط جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں حق بیان فرمایا گیا ہے، اس میں ناحق جو ہے اس کو واضح فرمایا گیا. اب جب اس چلنے والے کی بات آئے گی تو کسی درجے میں بھی کوئی ابہام باقی نہ رہا کہ اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو پھر اسے یہ سمجھو کہ ہاں یہ جرم کیا جا رہا ہے.
جیسے میں نے عرض کی کہ دن اور رات سفر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور حق اور نور، باطل یا جہالت، اس کو اگر اسی مثال پر رکھا جائے تو سفر سہل اور آسان ہوگا حق کے ساتھ۔ جو جتنی رہنمائی حق کی دی جا رہی ہے اس کے ساتھ سفر جو ہے انسان کا آسان ہو بحیثیت مسلمان۔ اب جب بات کی جا رہی ہے کہ سبیل المجرمین، جو مجرم پہلو اختیار کرتے ہیں، جس راہ کو دیکھتے ہیں اسے ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، پھر وہ صورت جس صورت میں کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ جواز دے سکے، چونکہ قرآن کریم جہاں برزخ کے حالات بیان فرماتا ہے وہیں قیامت کے دن کی بھی حالات بیان فرماتا ہے، اور جب ابتدا ہوتی ہے نا روح قبض کرنے کی، یہ بحث تب سے چھڑ جاتی ہے کہ ایک بار موقع مل جائے واپس جانے کا، یہ اقرار بھی ملتا ہے کہ جو غلطی اور ظلم ہے وہ ہم نے کیا، اور یہ بھی کہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے جو کچھ ہے یہ بھی مان۔ اب یہاں ایمان کے اس حصے کو ہم کس سے منسوب کرتے ہیں؟ کسی نے کوئی بت تراش رکھا ہے پتھر کا، کسی نے اگر کوئی بت تراش رکھا ہے لکڑ کا، کسی نے اگر کوئی بت اپنے تصور میں اپنے نفس کا تراش رکھا ہے، کسی نے دولت کے لالچ کا تراش رکھا ہے، کسی نے کسی فرد کی محبت میں ایک جو بت ہے اسے تشکیل دے رکھا ہے، کسی نے اپنی انا کا بت جو ہے وہ بنا رکھا ہے، یا حقیقتاً کسی پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہر پہلو میں رب کائنات کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھنے کا جو زیر و بم ہے وہ بھی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ یہ ہر ایک کا اپنا حال ہے، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ جرم اور مجرم دونوں کے حالات اتنے واضح فرما دی گئے ہیں کہ کہیں ابہام نہیں ہے، اور جب بیان میں اور عملی طور پر چیزیں واضح فرما دی گئی ہیں تو پھر جواز بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب روح قبض ہوگی، یا برزخ کی بات فرماتا ہے یا قیامت کی بات فرماتا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ تڑپیں گے کہ باراللہ ایک موقع عطا فرما دے، ہم اپنی اصلاح کریں، وہ عمل اختیار کریں جو تجھے پسند ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ موقع تم گنوا چکے، وہ وقت گزر گیا، اب بات یا گھڑی فیصلے کی ہے، جو کچھ کیا ہے اس پر فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہاں کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ آج میں آپ تشریف فرما ہیں، آپس میں گفتگو ہیں، تو جو کچھ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کو جس پہلو سے آشنا فرما، یہ جو تلاوت کرنی آج ہمیں نصیب ہوئی، یہ جو سننی ہمیں نصیب ہوئی، لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی۔ تب جن ہستیوں نے سنی، اس سننے کی عظمت اپنی، اس حاضر رہنے کی حاضری کے مقام اپنے، لیکن یہ وہ حق ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے رہنمائی۔ آج بھی ان آیات کریمہ کو دیکھتے ہوئے، معنی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے کوئی اس راہ کا مسافر ہے تو اسی لیے تو اسے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ کس درجے میں ہے یہ وہ حال ہے جو یہ بندہ اور مالک اس کے مابین ہے۔ ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے اپنے حال کا، رب کائنات خوب جانتے ہیں کہ کس کی کیا صورت اور کیا حال ہے۔ تو کلام ذاتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر جو ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس تلاوت ترجمے تفسیر کے سامنے
اپنی عملی زندگی ہی رکھنا کلی بات نہیں ہوگی، اپنی نیت کو بھی ساتھ رکھنا۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسانی حیات یا انسانی زندگی میں، چونکہ ہم لوگ سارے اسی زندگی میں ہیں، ابھی اسی عالم آب و گل میں اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں، کہ غلطیاں بھی ہم کرتے ہیں، کمزوریاں بھی کرتے ہیں، اور ایک جواز بھی ہم تلاش رکھتے ہیں۔ کیا یہ جواز اللہ کے حضور کافی ہوگا؟ میں اپنی غلطی کا جواز آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، کیا جو میں نے غلط کیا اس کا جواز رب کائنات کے حضور میں دے سکوں گا؟ یہ وہ معاملے ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ باریکیاں ہیں جو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے اس راہ کے مسافر کو یہ بات سمجھنا ہے۔ ہاں، اگر دنیا میں زبردستی عمل کرایا جانا ہوتا تو پھر یہ دنیا امتحان گاہ تو نہ کہلاتی، پھر یہ حصے ایمان بالغیب تو نہ رہتے۔ اگر کسی نے ڈنڈے اٹھائے ہوتے فرشتوں نے کہ مانتے ہو رب کائنات کو کہ نہیں مانتے، نہ یہ امتحان رہتا، نہ یہ ایمان بالغیب کی باتیں رہتی۔ یہ تو کرم اور احسان ہے، ایمان بالغیب فرمایا گیا ہے، لیکن اتنی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جو کچھ یہ ظاہر ہے اس سے زیادہ واضح بیان فرما دیا گیا ہے غیب کے حصوں۔ اب بدبختی ہے ان حقائق کو کوئی نہ سمجھ سکے، تو بنیاد سمجھنے کی نور ایمان ہے، اور اس سمجھ میں مستقل قائم رہنے کے لیے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے درکار، اور جو نزاکت ہے، جو اس راہ کی ایک ایک باریکی ہے، اور جو حب ہے۔ اب حب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مسافر کے لیے، دل ہار بیٹھے وہ منزل کو نہیں پہنچتا۔ جو حب اور شوق ہے اور جو قوت ہے، جذبہ ہے، وہ نصیب ہوتا ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔